جیسا کہ بہت سارے ہمارے ایمانی ساتھی ہم سے پوچھتے بھی ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ماں باپ ہو یا بہن بھائی ہو، ہمارے رشتہ دار ہو یا ہمارے دوست ہو، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جو مر گئے ہیں، تو ہم ایسا کون سا عمل کریں، ہم ایسی کون سی چیز کریں کہ اس میت کو، اس مردے کو ثواب فائدہ پہنچ سکے؟ ہم کس طریقے سے ایصال ثواب کریں جس سے جو ہے میت کو فائدہ ہو؟ اور بہت سارے ہم پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ ہم ایصال ثواب کو نہیں مانتے ہیں۔ بھائی میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایصال ثواب کو مانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس طریقے سے ایصال ثواب کو مانتے ہیں اور وہی عمل کرتے بھی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے یہ 6-7 جائز چیزیں لائی ہیں جن سے ایصال ثواب آپ میت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور 3 ایسی چیزیں لائی ہیں جو کہ اگر آپ کے گھر میں بھی ہوتی ہیں تو وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ وہاں پر اللہ کی لعنت برستی ہوگی اگر یہ 3 عمل آپ ایصال ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ان 7 چیزوں کی کہ وہ 7 جائز چیزیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے میت کو فائدہ پہنچ سکے یا ہماری طرف سے کوئی بھی ثواب پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، اس ٹاپک پر جانے سے پہلے ہمیں بدعت اور سنت کو سمجھنا پڑے گا کہ اس میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، سنت جو 1400 سال پہلے تھی وہی سنت آج بھی ہے، اس میں نہ کوئی اختلاف، اس میں نہ کوئی اضافہ، اس میں نہ کوئی چیز ایڈ کی جا سکتی ہے، نہ کچھ۔ اب بدعت کی پہچان یہ ہے کہ پچھلے سال عید میلاد النبی ہم نے اس طریقے سے منایا، اگلے سال جو ہے اس میں نئی نئی رسومات اور ڈالیں گے، اگلے سال جو ہے نئے نئے جھنڈے ہم اس میں اور ڈالیں گے۔ مطلب بدعت جو ہے اس میں ہر سال نئی رسمیں ایڈ ہوتی جائیں گی اور یہ گمراہی کی طرف لے جائیں گی، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دوسری جگہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو دین میں نہیں ہے تو پس اس کی بات مردود ہے، اس کی بات رد کی جائے گی۔ اس چیز کا نام بدعت ہے۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ عید کے دن اذان پڑھنا یہ بدعت ہو جائے گا، قبرستان پر اذان پڑھنا یہ بدعت ہو جائے گا، 2 کی جگہ 4 رکعتیں نماز پڑھنا وہ بدعت ہو جائے گا، اس کا نہ کوئی حکم ہے نہ کہیں سے ثابت ہے، تو اس چیز کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ اور سنت، جو سنت پہلے سے ہی تھی، اس سنت میں نہ آپ کو کوئی چینجنگ دکھے گی نہ اور کوئی چیز بھی دکھے گی۔ تو بدعت اور سنت کو ہمیں اس معاملے میں سمجھنا ضروری ہے۔ پر اب ہم آتے ہیں پہلے اس عمل پر جس سے آپ مردے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ صحیح مسلم 4223 میں شامل ہے، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے۔ صدقہ جاریہ آ گیا پہلا، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے ہو گئے دوسرا، اور تیسرا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ اب دیکھیں اس میں مزے کی بات، یہ 3 عمل جو ہے آپ نے بھی جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور مجھے بھی، ان 3 اعمال کی تیاری ہم نے کرنی ہے اسی دنیا میں، پھر یہ اگلی دنیا میں بھی ہمیں ساتھ آئیں گے۔ کیا 3 عمل کرنے ہیں ہم نے؟ صدقہ جاریہ کرنا ہے، کوئی بھی، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے مسجد آپ نے بنوا دی، جیسے مسجد میں آپ نے قالین ڈال دیے، یا مسجد میں آپ نے کوئی کتاب ڈال دی، قرآن ڈال دیا، حدیث کی کوئی کتاب ڈال دی، تو اس سے جو ہے آپ کو صدقہ جاریہ جو ہے جب تک اس چیز کو استعمال کیا جائے گا اس کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، آپ نے کوئی کتاب لکھ دی توحید پر، یا آپ نے کوئی ایسی ویڈیو بنا دی جس میں آپ نے کوئی حدیث ڈال دی، تو وہ حدیث جب تک چلتی رہے گی، اس حدیث کو جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے تب تک آپ کو اس کا فائدہ، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تبھی ہم بولتے ہیں کہ یہ ولاگنگ وغیرہ ان ناچ گانوں سے بہتر ہے جو ہے آپ قرآن پڑھے، قرآن کا مطلب بولے اور وہ لوگوں تک پہنچائے، اس کا صدقہ جاریہ جو ہے آپ کو، اس کا فائدہ جو ہے آپ کو تب تک پہنچے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور تیسرا نیک اولاد، اب اپنی اولاد پہ محنت ہوگی، اپنی اولاد کو صرف ڈاکٹر نہیں بنانا ہے بلکہ ایک اچھا انسان پہلے اس کو بنانا ہے، اور ایمان والا ایک دائی بنانا ہے کہ جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے دعائیں کرے، آپ کے جانے کے بعد وہ جو کام بھی نیک کام کرے اس کا اجر آپ کو ملنا چاہیے۔ یہ ہم نے مرنے سے پہلے یہ کام کرنے ہیں اور یہی کام مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئیں گے۔ تو یہ بہت ایک زبردست، ایک بہت اچھی حدیث ہے جس سے ہمیں یہ ملتا ہے۔ تو یہ تھے آپ کے سامنے 3 ایسی چیزیں جو کہ آپ اگر زندہ ہیں آج بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کاموں کا پھل آپ وہاں پر دیکھو گے۔ تو اب ہم آتے ہیں چوتھی چیز پر۔
जो कि मुस्लिम में 2199, जो भी मुसलमान फौत हो जाए और उसके जनाजे पर ऐसे 40 आदमी नमाज अदा करने के लिए खड़े हो जाएं जो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न ठहराते हो, तो अल्लाह ताला उसके बारे में इनकी सिफारिश को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह अकबर। ये हदीस मैंने चौथे नंबर पर यहाँ पर क्यों रखी? क्योंकि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुवाहिद की कीमत बताई है कि एक मुवाहिद कितना कीमती है, कि 40 मुवाहिद अगर उसके जनाजे में पीछे शामिल हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए इनकी सिफारिश को कबूल करेगा। ये है अल्लाह के नज़दीक एक मुवाहिद की कीमत, और अल्लाह के नज़दीक एक मुवाहिद कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और शिरक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी नफरत है और शिरक करने वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कितनी नफरत है, ये भी इस हदीस में हमको मिलता है। अब तीसरी चीज़ हम आते हैं, जो पांचवा अमल है वो बुखारी 2756 में एक सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शामिल हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा जब फौत हुई तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर नहीं था, तो क्या अगर मैं कोई चीज़ सदका करूं तो उससे उन्हें फ़ायदा मिलेगा? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ से भी अब साबित होता है कि कोई भी सदका अगर आप किसी के लिए करते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल होगा और उससे जो है मैयत को फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम छठवें अमल पर आते हैं, जो बुखारी 1852 में है। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा ने हज पर जाने की मन्नत मानी थी। ध्यान से सुनिएगा, मेरी वालिदा ने हज पर जाने की मन्नत मानी थी, लेकिन वो हज न कर सकी, उससे पहले उसका इंतकाल हो गया। तो क्या मैं अब अपनी माँ की तरफ से हज कर सकती हूँ? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम उनकी तरफ से हज कर सकती हो। तो यहाँ से यह साबित हुआ कि आप अपने प्यारों की तरफ से हज भी कर सकते हैं, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इजाजत दी है। और अब आखिरी जो है सातवीं चीज, इस पर इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, लेकिन आज मैंने ये 7 आसान चीजें आपके सामने लाई हैं। तो अब जो है सातवीं चीज सूरह हश्र में आयत नंबर 10 में है, ए हमारे परवरदिगार, तू हमें भी बख्श और हमसे पहले जो ईमान ले आए उन्हें भी बख्श। मतलब कि आप उनके लिए दुआ कर सकते हो, चाहे फिर वो आपकी औलाद नेक औलाद हो, उसका तो ऑटोमेटिकली उनको सवाब पहुंचेगा ही पहुंचेगा, लेकिन और भी अगर कोई अपने प्यारों के लिए दुआ करना चाहता है वो उनके लिए दुआ कर सकता है। जब भी वो कब्रिस्तान से गुजरे वहां पर भी उनके लिए दुआ कर सकता है कि अल्लाह इनको बख्श दे, तो आप दुआ कर सकते हैं। बस, तो ये चीजें थी जो कुरान और अहदीस से साबित है। इस पर पार्ट 2 भी आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने आसान 7 चीजें आपके सामने डाल दी जो कि जायज़ हैं, जो कि हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है इजाजत दे दी और अल्लाह की भी इजाजत हमें मिल गई। तो अब 3 चीजें ऐसी हैं कि अगर आपके घर में ये 3 चीजें होती हैं ईसाले सवाब के हिसाब से, तो उस घर पे जो है रहमत नहीं बल्कि अल्लाह की लानत बरसती है। तो अगर ये 3 चीजें होती हैं तो आज ही इनसे तौबा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला है, और अपने आप को सुधारें और दीन को समझने की कोशिश करें। तो पहला काम उसमें यह है, जब कहीं पे कोई मरता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको दफनाने के बाद या कुछ भी हम करते हैं कि हम खत्म एक घर में पढ़ते हैं, जिसमें हम कुछ कलमात पढ़ते हैं। वो तो मुझे पूरे तरीके से नहीं आते हैं, ज़ाहिर मदद, बातिन मदद या मुश्किल कुशा, ऐसे टाइप के अल्फाज हम पढ़ते हैं, या शैनिल्लाह का विरद हम करते हैं, या मतलब समझो आपकी बुजुर्गों को हम बुलाते हैं वहां पर और उनसे मदद तलब करते हैं। तो ये बिदअत तरीका आ जाएगा और इसमें शिर्क भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नाजायज और हराम है। और दूसरी चीज 10वां, 40वां, 15वां, 11वां, 1 सालवां, ये जो आप चीजें करते हो ये भी कहीं से साबित नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि बिदअत उस चीज को कहा जाता है कि दीन में कोई नई चीज ऐड करना इबादत के हिसाब से, उसको इबादत समझकर करना, हालांकि उसका ना अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हुक्म है, वो बिदअत हो जाएगा। तो यही 40वां वगैरह जो है ये कहीं से साबित नहीं है, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित है, उन्होंने भी अपनी औलादें जो है दफनाई, ना उनका 40वां 10वां वगैरह किया। तो ये चीज कहीं से साबित नहीं है। अगर आप ये चीज करते हैं तो उस घर में अल्लाह की लानत बरसेगी, ना कि अल्लाह की रहमत बरसती है। लिहाजा इससे तौबा करने की हमें जरूरत है। तीसरी चीज जिस पर जो है मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि हम मदरसे से उन छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं और उनको फिर कुरान देते हैं, 10-15 बच्चों को, वो फिर कुरान वहां पर पढ़ते हैं। फिर उनके लिए हम 2-4 वैरायटियां जो है उनके लिए बनाते हैं। उन बच्चों बेचारों को, वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या पता ये क्या करवा रहे हैं हमसे। उनको तो ध्यान होता है बस अब हमने कुरान खत्म करना है, तो ये अब हम यहाँ पे 2-3 वैरायटियां खाएंगे, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या खाने के लिए बनाया होगा। भाई ये कौन सा अमल है?
اگر آپ نے ایسے اپنے بچوں کو کرانا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ختم پڑھیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کے قرآن خوانیاں پڑھیں، تو پھر اپنے بچوں کو مدرسوں میں مت ڈالو۔ لیکن اگر مدرسوں میں آپ کے بچے ہیں اس وقت، تو پھر اس پر استادوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے اور گھر والوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارا بچہ وہاں پہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، قرآن حفظ کرنے کے لیے گیا ہے، نہ کہ تمہارے مردوں کے گھروں میں آ کے تمہیں قرآن بخشوائے اور تمہارے گھروں میں جو ہے قرآن پڑھے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ کہیں سے ثابت ہے؟ یہ کسی دلیل سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو ثابت کر کے دو نا ہمیں۔ تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ اگر یہ چیز آپ گھر میں کرتے ہو، ظاہراً تو دکھتا ہے کہ ہم ثواب کر رہے ہیں، لیکن بھائی اس کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ہے نہ حدیث سے کوئی ثبوت ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے ویڈیو لائی کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور اپنے عالموں سے سوال کرو، جیسے آج کرتے ہو۔ پہلے اگر میں اکیلا کرتا تھا، لیکن اب بہت بڑی تعداد ان سے سوال کر رہی ہے کہ فیضان یہ کیا بول رہا ہے۔ ان سے سوال کرو کہ یہ تو قرآن ہمیں بول رہا ہے، یہ تو ہمیں حدیث بول رہا ہے، تو آپ کیا بول رہے ہو؟ اور پھر ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ہی بات کرو کہ بچوں، کہانی نہیں یہاں پر چلنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلنا ہے۔ اور پھر میری طرف سے ان کو ایک بات کہہ دینا کہ نو مور لائز، نو مور ایکسکیوز، ناؤ اٹس ٹائم ٹو فیس دا ٹروتھ۔